السلام علیکم۔ نالج ود مزمل پر آچا میں خوش آمدید۔ تو دوستو، میرے پاس تو یہ ایک ٹاپک تھا اور اس بارے میں ایک ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا، لیکن اللہ کی کرنی کہ اسی دوران ایک اور نیلے پہ دیلا ہو گیا اور شاہ رخ خان کی نئی مووی آ رہی ہے پٹھان، جوان مووی آ رہی ہے اور اس کا ٹریلر لانچ ہو گیا ہے۔ تو اسرائیل کے بارے میں آپ کے ساتھ پہلے بھی بات کر چکا ہوں، اور میری کوشش ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا لیکن میری یہ کوشش ہے کہ میں اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلاؤں کہ اللہ پاک ہمیں یہودیوں کی سازشوں سے بچائے، کیونکہ یہودیوں نے پوری دنیا کو ایسے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایونٹ ان کی مرضی کے بغیر نہ ہو، اور کس طرح یہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو، عیسائیوں کو اور سب کو اپنے اشاروں پہ نچا رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے اگر 3 خطرناک ترین قومیں ہیں، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ یہودی ہے سازشی، نمبر 2 پہ دجال پرست عیسائی ہیں، اور نمبر 3 پہ جو ہے پھر دجال پرست ہندو ہیں۔ اب ہندو کیسے دجال کو ماننے لگے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہندو انتہا کے، جیسے بی جے پی والے ہندو ہیں، مودی کی پارٹی والے، تو RSS والے، ان کی اپنی 50 سے 55 لاکھ کی فوج ہے، جو ان کا مائنڈ پروگرامنگ کروا کے مسلمانوں کے خلاف ان کے ذہنوں میں بغض ہے، اور وہ کسی بھی ٹائم مسلمانوں پہ حملے سے گریز نہیں کریں گے جب بھی انہیں موقع ملا۔ تو میرا مدعا یہ ہے کہ دیکھیں، شاہ رخ خان، اکشے کمار، سلمان خان، سیف علی خان اور بڑے بڑے جتنے سٹارز ہیں، تو ابھی رنویر سنگھ ہے، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ دجال کو پروموٹ کرتے ہیں، دجالی نظام کو پروموٹ کرتے ہیں، الومناتی جو ان کی ایک فری میسن تنظیم ہے اسے پروموٹ کرتے ہیں، اور اسرائیل اب مطلب یہ فری میسن اور الومناتی اور دجال، ان تینوں کا اسرائیل سے کیا تعلق ہے؟ اب دجال جو ہے اس کو مسیح مانتے ہیں یہودی اور دجال پرست عیسائی، اور یہ لوگ جو ہے نا کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں پوری دنیا کو، کیونکہ یہ تقریباً پچھلے 2,500-3 ہزار سالوں سے یہ لوگ ایک سسٹم کے تحت چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی آج سے 10 سال بعد انہوں نے جو کام کرنا ہے وہ ان لوگوں نے کتابوں میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور تقریباً 2-2.5 سال پہلے ایک جگہ دریافت ہوئی تھی، ایک پرانا کھنڈر دریافت ہوا تھا جہاں پہ 5-6 بڑے بڑے پتھر ٹائپ عمارتیں تھیں، یعنی وہ عمارت ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دیواریں تھیں موٹی موٹی، اور ان کے اوپر ان کا ایک پلان لکھا ہوا تھا۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اس ویڈیو کا لنک اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، یا کوئی پک کاپی رائٹ کی وجہ سے شاید میں نہ کر سکوں، لیکن میں لنک دے دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ان پتھروں میں جو تقریباً 500 سال یا 400 سال پہلے کسی یہودی، بڑے یہودی زائنسٹ نے، یا ان کے جیسے عالم کہہ سکتے ہیں یہودیوں کا، ان لوگوں کا یہ پلان لکھا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں 50 کروڑ آبادی ہوگی آخر میں، اور 50 کروڑ پہ ایک بندہ راج کرے گا، دجال، یا بندہ کہیں، ان کا مسیح کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن حقیقت انشاءاللہ تعالی اس کے برعکس ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے شکست کھانی ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہندوؤں نے، عیسائیوں نے اور یہودیوں نے شکست کھانی ہے انشاءاللہ، اور ہم تلوار کی نوک سے دنیا کو فتح کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میں مدعے پہ آتا ہوں۔ اب جو الومناتی ہے اور دجال اور فری میسن، ان کا تعلق اس طرح ہے کہ فری میسن ان کی ایک الگ قسم کی تنظیم ہے جو کسی قسم کے مذہب کو نہیں مانتے، اور وہ خود ایسے نہیں ہیں، مطلب وہ دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے، اصل میں ان کا مذہب یہودی ہی ہے، لیکن وہ لوگوں کو فری میسنری کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ اس کا ایجنڈا اسرائیل کے یہودیوں کے، کیونکہ یہودی ہیں تقریباً اسرائیل میں 90 سے 95 لاکھ، کل آبادی یہودیوں کی 2 کروڑ، انہوں نے پوری دنیا سے یہودیوں کو جمع کرنا ہے، اور ایک یہودی اگر جتنے بچے شادی کے بعد پیدا کرے اتنا اس کو انعام ملتا ہے، اور فوج سے اتنی جلدی اس کو ریٹائرمنٹ ملتی ہے، اور ہر یہودی کی فوج میں شمولیت لازمی ہے 100%۔ یہ آ گیا۔ اب الومناتی ان کی ایک ایسی تنظیم ہے جو پوری دنیا سے مختلف قسم کے فنکار، کلاکار، اداکار، موسیقار، یعنی کھلاڑی، کبڈی کھیلنے والا ہو، اولمپکس والا ہو، باڈی بلڈر ہو، کراٹے مین ہو، سنگر ہو، ایکٹر ہو، کراٹے میں مطلب جو بھی ہو، یہ لوگ ڈھونڈتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ لوگ اس سے کہ ہم آپ کو شہرت کی بلندیوں پہ پہنچائیں گے، اور آپ نے ہمارے ایجنڈے کو فروغ دینا ہے، پروموٹ کرنا ہے۔ اب اگر شاہ رخ خان ان کا ایجنٹ ہے تو شاہ رخ خان پہ اتنا برا ٹائم کیسے ہے، اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔
1989 میں تقریباً شاہ رخ خان پہلی فلم میں ایک سین ملا تھا چھوٹا سا. اس ٹائم اس کی اور جو لڑکی ہے گوری خان اس کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی. شادی 1991 میں ہوئی ہے. اور شاہ رخ خان اس سے پہلے ڈرامے وغیرہ کر لیا کرتا تھا تھوڑے بہت اسٹیج ادھر ادھر. جب اس کا کانٹریکٹ ان کے ساتھ ہو کیونکہ وہ ہیرو کی پرکھ رکھتے ہیں کیا اس بندے کے ذریعے انہوں نے اس کو پھر اس کے ساتھ جو بھی ان کا کانٹریکٹ ہوا شیطانی کانٹریکٹ اس کے ذریعے انہوں نے شاہ رخ خان کو پھنسایا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ شاہ رخ خان نے ایک فلم کی مایا میم صاحب اس میں انتہا کی فحاشی ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ فلم ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یار شاہ رخ خان ہمارا مسلمان فلان ڈمکان تو ہم لوگ دیکھتے ہیں اور اس میں جو کام ہیرو کرتا ہے وہ ہم فالو کرتے ہیں لڑکے خاص طور پہ مسلمان. بیوقوف ہم لوگ جذباتی لوگ ہیں. ہم لوگ بیوقوفیاں کرتے ہیں اور اللہ سے دور ہوتے ہیں اور ہم ان کے قریب جاتے ہیں. سب سے پہلے شاہ رخ خان نے مایا میم صاحب میں فحاشی پھیلائی. پھر بازیگر میں اس نے 2-3 مطلب ایسے نشانوں کو اس نے وہ کیا پروموٹ کیا. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں چاہت فلم میں بھی اس نے دجالی اس کو پروموٹ کیا. اس کے بعد آ جائیں جی مطلب کرتے کرتے شاہ رخ خان بلندیوں پہ جاتا گیا. اس کی فلم آ گئی راون میں مکمل طور پہ شیطانی سمبل شیطانی نشان آپ کو دکھائی دیں گے. دجالی نشان دجالی سمبل آپ کو دکھائی دیں گے. اس کے بعد کرتے کرتے شاہ رخ خان ان کو بھی پروموٹ کرتا گیا لیکن ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے معاملوں میں بھی مشغول ہوتا گیا. جب شاہ رخ خان تھوڑا سا پٹری سے اترا تو انہوں نے شاہ رخ خان کو جھٹکے دینا شروع کر دیے. جب ہیری میٹ سجل فلاپ ہو گئی رئیس جو ہے وہ فلاپ ہونے لگی لیکن بچ گئی. اس کے بعد فین اس سے پہلے فلاپ ہو گئی. 2018 میں زیرو فلاپ ہو گئی. پھر شاہ رخ خان نے ایک فلم ابھی بنائی جب اس نے دوبارہ اس کا بیٹا پھنس گیا شاہ رخ خان کا. پھر اس نے دوبارہ کانٹریکٹ کیا ان کے ساتھ. ایک ہی دن میں شاہ رخ خان کا بیٹا باہر آ گیا. اور پھر شاہ رخ خان کی فلم آئی پٹھان. اب اس فلم میں نہ کوئی سٹوری ہے نہ کچھ ہے. اگر کچھ ہے تو بس دجالی نظام کی پروموشن ہے. تو فلم 1100 کروڑ کر گئی 1050-60 کروڑ کر گئی. اب جو جوان فلم ہے جوان فلم میں پھر ایک دفعہ اس نے مطلب 8 کو اور 13 کو 13 جو ہے یہ الومناتی کے 13 خاندان تقریباً کہے جاتے ہیں. پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں ایک تفصیلاً آپ کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا. یہ جو میری آج کی ویڈیو ہے میرا مدعا ہے وہ شاہ رخ خان کے بارے میں ہے اور دجالی نظام کس طرح کنٹرول کرتا ہے اس کے بارے میں ہے. اور جو سب سے زیادہ جوان فلم میں شاہ رخ خان نے کام کی ہے وہ عورت مارچ کو پروموٹ کیا ہے. اب اس نے جو اپنی فوج بنائی ہے وہ عورتوں کی فوج ہے. نمبر 2 اس نے ایک ماسک لگایا. اس ماسک سے اس کی ایک آنکھ ڈھکی ہوئی ہے ایک آنکھ نظر آ رہی ہے. اب سب کو پتہ ہے کہ دجال کانا ہے. ایک آنکھ دجال کی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو ممی بنائی ہے مصر کو دجالی بہت پروموٹ کرتے ہیں. اور مطلب مصر کی ممیاں اور مصر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ لوگ مطلب جو بھی ان کے شیطانی نشانوں میں دجالی نشانوں میں مصر کا بہت اہم کردار ہے. یعنی مصر کے نشان یہ بار بار دکھاتے ہیں اور آنے والے دور میں انہوں نے مصر پہ قبضہ بھی کرنا ہے. جو مصر کے دریا کا ایک مسئلہ چل رہا ہے اس پہ بھی یہ لوگ قابض ہیں. تو وہ جنگ تقریباً پچھلے 20 سال سے شروع ہے. تو عورت مارچ اب عورت مارچ کا دجال سے اور اسرائیل سے اور اس سے کیا تعلق ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں. 1970 75 76 کے ٹائم میں انہوں نے جاپان میں انقلاب لایا عورت مارچ میٹو والا. ٹھیک ہے. اب جاپان میں یہ ہے کہ عورتیں لڑکیاں شادی نہیں کرتی. وہ لیونگ جو ریلیشن شپ ہے اس کو پروموٹ کرتی ہیں اور وہ شادی کو ایک تکلیف سمجھتی ہیں. میاں بیوی کا رشتہ جاپان میں نہیں ہوتا. اب اس کی جاپان نہیں تو دنیا میں آج بھی ٹیکنالوجی میں جاپان سب سے آگے ہے. لیکن اگر جاپان کے جوان آبادی زیادہ ہوتی اس کی اچھی فوج ہوتی تو شاید کہ آج جاپان سپر پاور ہوتا. لیکن یہ لوگ جو بھی کام کرتے ہیں ایک ایک قدم سوچ سمجھ کے اٹھاتے ہیں. اب انہوں نے جو جاپان میں انقلاب لایا عورت مارچ آیا. اب کیا ہے وہاں پہ عورت اور مرد دونوں کام کرتے ہیں سارا دن. رات کو تھکے ہوئے آتے ہیں سو جاتے ہیں. بس ان کی زندگی میں اور کچھ مقصد نہیں ہے بس صرف کام اور آرام ہے. بس جاپان تباہ ہے. جاپان کی 70 سے 72% جو آبادی ہے وہ بوڑھے ہیں اور نوجوان بھی بوڑھے ہو رہے ہیں اور بچے پیدا ہو نہیں رہے. تو آ جائیں اس طرف کہ انہوں نے جو عورت مارچ مطلب یہ جو کرواتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے اور اس کو اتنا پروموٹ کیوں کرتے ہیں. دنیا بھر کے میڈیا کے چینلوں کو یہ کنٹرول کرتے ہیں یہ فنڈ دیتے ہیں. پوری دنیا میں جو بھی ایونٹ ہوتا ہے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کروائیں اور جو یہ نہیں کروا سکتے اس کو ادھر ادھر پھیر دیتے ہیں. زیادہ تر سمسن جو کارٹون ہے اس میں یہ لوگ پیشن گوئیاں کرتے ہیں اور تقریباً
50% پوری ہوتی ہے، 50% رہ جاتی ہے. جو 50% رہ جاتی ہے اس کو یہ لوگ گول کر دیتے ہیں، لیکن جو پوری ہو جاتی ہے وہ یہ بار بار دکھاتے ہیں، میڈیا میں ہائی لائٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کو اپنی پاور دکھانا چاہتے ہیں. اب عورت مارچ پہ میں آتا ہوں. یہ ڈیٹیل سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ کوشش کریں کہ میری یہ ویڈیو پوری دیکھیں اور اس کو آگے شیئر کریں، کیونکہ جو اچھی بات ہے کسی تک شیئر کرنا چاہیے اور ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہم اپنا فائدہ کر رہے ہیں یا دشمن کا فائدہ کر رہے ہیں. کیونکہ یہودی پوری دنیا کے دشمن ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کا کوئی دین نہیں ہے، بس ان کا ایک مقصد ہے تباہی. جیسے ایک ایٹم بم ہوتا ہے نا، اس کا مقصد ہوتا ہے تباہی، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی. یہودی ایٹم بم سے بھی خطرناک بلا کا نام ہے، کیونکہ ایٹم بم مار دیتا ہے ایک پل کے اندر، لیکن یہودی ہمیں تڑپا کے مار رہے ہیں. آج پوری دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں یہودیوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ ہمیں جنگوں میں الجھا کے خود اپنی پاور بڑھا رہے ہیں. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جو باغ ٹائیگر کو کہا جاتا ہے، لائنوں والا شیر. ایک شیر ہوتا ہے لائن، LION لائن، ببر شیر، وہ اکٹھے رہتے ہیں تقریباً 10 سے 12. پھر آ جاتا ہے جیگوار، وہ تیندوا ٹائپ چیز ہوتی ہے. پھر آ جاتا ہے لیپرڈ، پھر آ جاتا ہے چیتا. تو یہ جو ہیں یہ جھنڈ میں رہتے ہیں، لیکن ٹائیگر جو ہے باغ یہ اکیلا رہتا ہے. لیکن وہ ان سب سے مطلب ٹائیگر ایسا ایک جانور اللہ پاک نے بنایا تھا، باغ جو ہاتھی کا بھی شکار کرتا ہے اکیلے، جو گھوڑے کا بھی اکیلے شکار کرتا ہے، اور جو اکیلے شیر کو بھی بھگا سکتا ہے، جو مگرمچھ کو پانی کے اندر جا کے مارتا ہے، دریائی گھوڑے کو پانی کے اندر جا کے مارتا ہے. تو ٹائیگر کیسے تباہ ہوا؟ ٹائیگر ایسے تباہ ہوا کہ کچھ تو جنگلوں سے شہروں میں آئے اور مارے گئے، کچھ ٹائیگر ایسے مرے جو ان کی آبادی آج پوری دنیا میں 1100-1200 ٹائیگر رہ گئے ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو وجہ یہ ہے کہ آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو مار کے ختم ہو گئے ہیں. آپس میں کیسے لڑتے ہیں؟ اب اس کی جو طبیعت ہوتی ہے اس میں ایک شدت ہوتی ہے. اب میں مسلمانوں کو ٹائیگر کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہوں، یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ٹائیگر جو ہے وہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے، نر اور مادہ کے ایک ماں باپ ہوتے ہیں، مطلب 3-4 بچے یا 2 یا 3 بچے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں. جب پیدا ہوتے ہیں تو جب بچے آتے ہیں تو جو نر ٹائیگر ہے وہ بچوں کو مارنا چاہتا ہے تاکہ مادہ بچوں سے الگ ہو کے اس کے ساتھ رہے. یہ دونوں لڑتے ہیں اور مادہ بچوں کو لے کے چلی جاتی ہے، یا اگر مادہ طاقتور ہو تو نر بھاگ جاتا ہے. اب رہ گئی مادہ اور بچے، یہ میں آپ کو آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں. مادہ اور بچے رہ گئے تو اللہ آپ کو نیکی دے. جب مادہ بچوں کو پالتی ہے، بچوں میں جو سب سے طاقتور نر ہوتا ہے وہ پہلے ماں کو مار دیتا ہے، پھر بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں، پھر ان میں سے جو طاقتور ہوتا ہے وہ ایریے پہ قابض ہو جاتا ہے. کئی کلومیٹر پہ ایک اکیلا ٹائیگر راج کرتا ہے اور باقی ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں. وہ جو ادھر ادھر بھاگتے ہیں ان میں سے کوئی دوسرے ٹائیگر کے ہاتھوں سے مارا جاتا ہے، یا شیروں کے جھنڈ کے ہاتھ چڑھتا ہے وہ مار دیتے ہیں اسے، یا وہ جنگلی کتوں کے یا ہائناز کے یا وولف ان کے ہاتھ چڑھتا ہے اور مارا جاتا ہے. تو ایسے کر کے 5 میں سے ایک ٹائیگر رہ جاتا ہے. اسی طرح ہم مسلمان بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کے ایک دوسرے کی غلطیاں نوٹ کر کے اور ہم جو ہے اس طرح مر رہے ہیں اور یہودی دنیا پہ راج کر رہے ہیں. تو عورت مارچ پہ میں آتا ہوں. اب جیسے جاپان کی کہانی تباہی کی کہانی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب اسی طرح آ جائیں پوری دنیا میں. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں شادی نہ ہو، عورت کو آزادی. عورت تو آزاد ہے، ہمارے مذہب میں جتنی آزادی عورت کو ملی ہے کسی مذہب میں نہیں ملی ہے. اسلام وہ واحد مذہب ہے جہاں پہ عورت کے حقوق اللہ پاک نے بیان کیے ہیں. حدیثوں میں ہمیں عورتوں کے حقوق ملتے ہیں، ہمیں قرآن مجید میں عورتوں کے حقوق ملتے ہیں. ہمارے امام، ہمارے عالم دین مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے میاں بیوی کے حقوق کی بات کرتے ہیں. ہم لوگوں کے ایک دینی اسکالر ہیں ماشاءاللہ، اس ٹائم دنیا میں ایک بہت بڑے پیمانے پہ لوگ انہیں سنتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب. انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو بیٹے کو ایک علیحدہ گھر بنا دیا، گھر کے اندر ہی ایک الگ جگہ بنا دی کہ بھئی اگر آپ میاں بیوی الگ رہنا چاہیں تو الگ رہ سکتے ہیں. کیوں؟ وہ ان کی زندگی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے. تو اسلام اللہ پاک نے بہت پیارا مذہب بنایا ہے. ہم اس سے دور ہوتے ہیں اور ہم دشمن کے مشن کو پورا کر رہے ہیں. اب عورتیں کہتی ہیں، عورتیں ڈرامے دیکھتی ہیں، پاکستانی ڈرامے. پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری دجال کا سب سے خطرناک مہرہ ہے. پاکستانی فلم انڈسٹری دجال کا سب سے خطرناک مہرہ ہے. ہماری فلم انڈسٹری، ہماری ڈرامہ انڈسٹری یہ دجال کے لیے کام کرتے ہیں. ایک ٹائم ہوتا تھا ہمارے بچپن میں 1997، 98، 99، 2000، 2010 تک، 11 تک ہم لوگ پی ٹی وی دیکھتے تھے. چھت سے اینٹینے ہلاتے تھے، ایک بندہ چھت پہ چڑھا ہوتا تھا، اینٹینے ہلا رہا ہوتا تھا، نیچے
ساری فیملی اکٹھی ہوتی تھی. آج فیملی کا ہر بندہ، ایک گھر میں 4 بندے ہوتے، چاروں اپنے اپنے موبائل پہ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، چاروں اپنے اپنے موبائل پہ ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ کس نے تباہ کیا معاشرہ؟ یہ ہمارے میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے. ہاں اچھے بھی ہیں ہمارے میڈیا چینل، اچھے ڈرامے بنتے ہیں، فیملی ڈرامے بنتے ہیں اور ویسے ہی بننے چاہیے. لیکن ہمارے ملک میں فہد مصطفیٰ جیسے فتنے بھی ہیں، ہمارے ملک میں مائرہ خان جیسی فتنہ عورتیں بھی ہیں جو ملک کو تباہ کر رہی ہیں. انڈیا جاتے ہیں یہ لوگ اور انڈیا سے فنڈ لیتے ہیں، اسرائیل سے فنڈ لیتے ہیں اور یہاں آ کے ڈراموں میں فحاشی پہ. اب فہد مصطفیٰ نے ایک ڈرامہ پروڈیوس کیا تھا، اس ڈرامے میں مرکزی کردار تھی سمینہ پیرزادہ، اس کا بیٹا اور بیٹی ہوتے ہیں. اس کی بیٹی کسی اپنے یار کے ساتھ بازار میں پکڑی جاتی ہے، اس کا بھائی اس کو ایک تھپڑ مارتا ہے اور گھر لے کے آتا ہے. جب گھر لاتا ہے سمینہ پیرزادہ آ کے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لڑکی میری بیٹی جہاں چاہے جو کرے، تم کون ہو اسے روکنے والے، اس کی زندگی اس کی مرضی. یہی تو سارا مسئلہ ہے ہمارے ڈرامہ انڈسٹری کا، یہی تو مسئلہ ہے. یہی تو آج ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. آج سعودی عرب میں ہر گھنٹے میں طلاقیں ہوتی ہیں. کیوں؟ وہاں عورت کو آزادی کے نام پہ فحاشی کے لیے عورت نکل پڑی. عورتیں ڈرائیو کر رہی ہیں، کار ڈرائیو کر رہی ہیں، عورتیں جہاز اڑا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور عورتیں پوری کمپنیاں کنٹرول کر رہی ہیں. اور مرد جو ہے، مرد گھر میں بیٹھ کے عیاشی کر رہا ہے. بہادر شاہ ظفر کے ہاتھ سے ہندوستان کیسے گیا تھا؟ کیونکہ وہ عیاشی کر رہا تھا اور انگریز آ کے غالب آ گئے. مرد کو اللہ پاک نے بنایا ہے کام کے لیے، عورت بنی ہے گھر کے لیے. عورت گھر کی 4 دیواری جو ہے وہ عورت کے لیے بہترین ہے. عورت نے گھر کی 4 دیواری میں رہنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ کرنا ہے، گھر سنبھالنا ہے. مرد نے صبح نکلنا ہے کام کے لیے، شام کو آنا ہے گھر. مرد کا رات کو گھر سے باہر نکلنا صحیح نہیں ہے، عورت کا گھر سے نکلنا صحیح ہے ہی نہیں. اور یہ بات بہت غلط ہے کہ مرد اور عورت مل کے کام کریں. عورت گھر کا کام کرے، مرد باہر کا کام کرے. انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. تو میں مدعے پہ آتا ہوں کہ می ٹو جو ہے، می ٹو کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، عورت مارچ کی وجہ سے. اور شاہ رخ خان نے جوان فلم میں پروموٹ کی ہے عورت مارچ کو، عورت راج کو پروموٹ کی ہے اس نے. اور یہ شخص مسلمانوں کا دشمن ہے. یہ کوئی مسلمان نہیں ہے. نہ شاہ رخ خان مسلمان ہے، نہ سلمان خان مسلمان ہے، نہ عامر خان مسلمان ہے، نہ سیف علی خان مسلمان ہے. میرے پاس انٹرویوز موجود ہیں جس میں سیف علی خان کہہ رہے ہیں کہ ہم وی ول میک ایلومیناٹی فیمس اگین. ایلومیناٹی جو ہے یہ دجالی تنظیم، خفیہ طاقتوں کی تنظیم، کہہ رہا ہے ہم اسے دوبارہ اونچائیوں پہ لے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور شاہ رخ خان اب جوان میں عورت راج کو پروموٹ کر رہا ہے، دجال کو پروموٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. عامر خان بہت پکا مسلمان تھا لیکن صرف کاروبار کے ڈر سے وہ بھی منافق ہو گیا. اپنے گھر میں پوجا کرواتا ہے، اس کی بیٹی ہندو لڑکے کے ساتھ بغیر شادی کے گھوم پھر رہی ہے، گلچھرے اڑا رہی ہے، اور شاہ رخ خان ماتھے پہ ٹیکا لگا کے گھوم رہا ہوتا ہے. یعنی دنیا کی خاطر مشرک ہو گیا. اور سیف علی خان تو ہے ہی مشرک. اب شاہ رخ خان بھی مشرک ہے. وہ کیسے مشرک ہے؟ ایک تو وہ دجال کو پروموٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شاہ رخ خان کا میں نے آج سے 12-15 سال پہلے اس کی ایک بات سنی تھی کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن گیتا مجھے زبانی یاد ہے. اب مسلمان کا گیتا کے ساتھ کیا تعلق؟ آپ گیتا پہ ریسرچ کر سکتے ہو یا نہیں اس بارے میں مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ گیتا کو پڑھ کے یاد کر رہے ہو تو آپ اسلام دین سے باہر ہو گئے ہو کیونکہ آپ مشرک ہو. اسی طرح سلمان خان نے ہندو لڑکی کو اپنی بہن بنایا ہوا ہے، ارپیتا کو. اس کے علاوہ بھی اس نے بھی بگ باس دجالی شو ہے، ہر طرف ایک آنکھ نظر آ رہی ہوتی ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ دجال کانا ہے، منحوس ہے، مردود ہے. لیکن ہم لوگ بگ باس دیکھتے ہیں. سلمان خان بھائی کائے کا بھائی مشرک ہے، دجالی ہے، وہ زائنسٹ ہے، یہودی ہے وہ. تو بس فلم ہم سارے دیکھتے ہیں، دیکھنی چاہیے لیکن فلم کو فلم تک ہی رکھنا چاہیے، اسے اپنے سر پہ نہیں چڑھانا چاہیے اور ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے دشمن ہیں. ہمارا ہیرو شان ہے پاکستان کا. ہمارا ہیرو وہ جس نے مولا جٹ بنائی تھی، مجھے نام بھول گیا اس کا، تو بہت ماشاءاللہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے، بہت اچھا آدمی تھا، فوت ہو گیا. پاکستان کا بڑا ہیرو تھا. یہ ہمارے ہیرو ہیں. یہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں ہمایوں سعید اور فلان اور ڈمکان، یہ سب دجال کی خفیہ طاقتوں کے مہرے ہیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.